بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 11ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے مکمل نوٹس کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا ہم نے جو حصہ اسباق ہے اس کے پورے 10 کے 10 جو اسباق ہیں ان کی ہم نے مکمل تفہیم عبارات اور اس کے علاوہ تشریحات، عبارتوں کی تشریحات اور اس کے علاوہ مکمل مشقی حل جو ہے وہ نوٹس کی صورت میں ہم نے کر لیا ہے، اور اب ہم نے کل سے حصہ نظم جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے کی کل پہلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں پہلی 2 نظموں یعنی کہ حمد اور نعت کے مکمل نوٹس اس میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، مکمل تشریحات، مکمل مشقی حل، MCQs، ہر چیز جو بھی مشق میں دی گئی ہے، کیونکہ ہماری مشق میں سے بھی بہت سارے جو سوال ہیں وہ تفہیم اشعار کی صورت میں یا MCQs کی صورت میں ہمارے پیپر میں آتے ہیں۔ تو فیڈرل بورڈ کی پیپر کی تیاری کے لیے آپ کو جو ہے مکمل نوٹس یہ کروائے جا رہے ہیں، تو آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کی تیاری کرنی ہے۔ ویسے تو اب تک کیونکہ سیشن اینڈ پر ہے تو آپ کے ٹیچرز نے آپ کو مکمل نوٹس دیے ہوں گے، مکمل تیاری کروائی ہوگی، لیکن پھر بھی جب ہمیں ریویژن کرنی ہوتی ہے، دہرائی کرنی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہمارے پاس کچھ نوٹس جو ہے وہ مس پلیس ہو جاتے ہیں، کچھ مسنگ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اتنی رف حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات ان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ تمام نوٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ تو ایسے بچے جن کے پاس نوٹس نہیں ہیں یا کوئی بھی اور اس قسم کا کوئی ایشو ہے، تو ان کے لیے یہاں پہ مکمل نوٹس جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں، تو آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہوگا فیڈرل بورڈ کا، انشاءاللہ اس کی تیاری میں آپ کی بھرپور مدد ہوگی اور بہت اچھے نمبر لیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو آج ہم پھر جو ہے اس سلسلے کی تیسری نظم دیکھیں گے جو کہ ایک ملی نغمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملی نغمہ جو ہے یہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے۔ یہاں پر یہ پوری آپ نظم جو ہے وہ دیکھ لیجئے، اور آگے اس کی جتنی بھی یہ مشق وغیرہ دی گئی ہے، تو ویسے ٹیکسٹ بک آپ کے پاس موجود ہے، یہ تو میں ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں، کل بھی صرف حمد ہی دکھائی تھی، نعت نہیں بعد میں دکھائی۔ ٹیکسٹ بک آپ کے پاس موجود ہے، تو جب میں آپ کو نوٹس سالو نوٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں دیکھنے کی جو ہے ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اچھا، اس نظم میں بتایا کیا گیا ہوا ہے، تو نوٹس پہ ویسے تو آپ کو سب کچھ ہی مل جائے گا، بہرحال میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ یا کہہ لیں کہ مرکزی خیال جو ہے وہ تھوڑا بتا دیتی ہوں آپ کو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ احمد ندیم قاسمی نے یہ نظم لکھی ہے، اور احمد ندیم قاسمی جو ہیں وہ ایک بہت باکمال شاعر ہیں، اور وہ ساتھ ہی ساتھ ایک صحافی بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ تو انہوں نے اس پوری نظم جو ہے نا اپنے دل میں موجود اپنے وطن کی محبت جو ہے اس کا اظہار کیا ہے، اور وہ قوم کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جب ہمارا وطن قائم و دائم رہے گا تو تبھی ہم بھی، ہماری ذات بھی قائم و دائم رہے گی، اور ہمارا دین بھی قائم و دائم رہے گا، اور ہماری جو یہ عزت ہے، ہماری جو یہ زندگی ہے، یہ ہمارے وطن سے ہی ہے، وطن کی آزادی کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اپنے وطن سے حقیقی جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے وطن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نا ان کی یہ جو نظم ہے ملی نغمہ، یہ ملی نغمہ جو ہے یہ وطن کے لیے پوری کی پوری ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعر نے نہایت عقیدت سے اللہ تعالیٰ سے وطن کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، اور ہمارے وطن کو ہمیشہ پھولوں کی طرح کھلا ہوا اور مہکتا ہوا رکھنا، اور کبھی کسی دشمن کی جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، کجا کے حملہ کرنے کا سوچے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارا جو ملک ہے یہ ہمیشہ ترقی کرے، خوشحالی رہے اس میں ہمیشہ ہر طرف، اور دنیا میں ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے بلند تر ہو جائے اور عروج حاصل کرے اور ترقی کی بلندیوں کو چھو لے، اور ہمارے وطن میں ہمیشہ بہار رہے، اور کبھی بھی کوئی ہمارے وطن کی بہار کو زوال نہ آئے، کبھی بھی ہمارے وطن کی بہار جو ہے وہ خزاں میں نہ بدلے۔ اور جو ہے اسی طرح پوری نظم جو ہے یہ شاعر نے اس میں دعائیں مانگی ہیں اپنے وطن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم ان کے مکمل نوٹس بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو یہاں ہمارے پاس نظم نمبر 3 ملی نغمہ جو کہ احمد ندیم قاسمی نے لکھی ہے وہ موجود ہے۔ صنف سخن کے اعتبار سے یہ ملی نغمہ ہے، اور اس کی حیت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، تو وہ پابند نظم ہے۔ پابند نظم کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف یہاں موجود ہے، لازمی آپ نے اچھی طرح سے اس کی تعریف یاد کرنی ہے، کیونکہ MCQs میں بھی آ جاتی ہیں اور حصہ قواعد میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ماخذ کیا ہے، ماخذ ندیم کی نظمیں،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پابند نظم کی تعریف بھی دیکھ لیجئے. پھر اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، کچھ تھوڑا بہت آپ کو جو میں نے سمجھایا آپ وہاں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، اور یہاں پہ موجود ہے تو یہ اپنے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جو نظم بند کی تشریح آپ کرنے لگیں تو اس میں اس مرکزی خیال کو بھی آپ ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ ایک تفصیلی، طویل اور وضاحتی تشریح جو ہے وہ آپ کر پائیں گے. اب یہاں پہ احمد ندیم قاسمی کی حالات زندگی ہیں، ان کو بس ایک بار آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آگے اشعار کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک تعمیری کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. اور ہمیشہ ہماری دعاؤں کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے اپنے وطن کے لیے دعا کرنا. آپ نے مماثل اشعار ضرور یاد کرنے ہیں. فنی محاسن، مفہوم شعر کا یہ لازمی آپ نے یاد کرنے ہیں. مفہوم کے بارے میں تو سوال آپ کو پتہ ہے کہ تفہیمی اشعار میں بھی آ جاتا ہے، مرکزی خیال کے بارے میں بھی، تو یہ لازمی آپ کو آنے چاہیے. جی، تو یہاں تک ہماری یہ نظم نمبر 3 ملی نغمہ کے نوٹس مکمل ہوئے. اب ہم تھوڑی دیر میں اگلی نظم دیکھتے ہیں، اذان مکمل ہو جائے. جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہمارے پاس نظم نمبر 4 ہے، اے وادی لولاب. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وادی لولاب جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی وادی ہے، اس کے پر یہ نظم جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور چلیے پوری نظم کو بھی ایک بار دیکھ لیجئے. تو اس میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ حریت، وہ جذبہ آزادی جو ہے وہ پہلے جیسا ہونا چاہیے. اور اقبال نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر پہلے جیسا جو جذبہ جرأت ہے، جذبہ آزادی ہے، جذبہ جہاد جو ہے وہ پھر سے آ جائے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر کی وادی ہے، اے کشمیر کی وادی ہے، وادی لولاب، تو بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے بے پناہ حسن دیا ہوا ہے، بے پناہ خوبصورتی دی ہے، اور تیرے اندر جو یہ چشمے ہیں، ان کا جو پانی ہے وہ خوب شور مچاتا، اچھلتا کودتا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ تیرے پانی میں جیسے پارا بھرا ہوا ہے، وہ بالکل پارے کی طرح پانی ہے. اور جو تیرے پرندے ہیں، صبح کے وقت جو چہچہانے والے یا اذان دینے والے جو پرندے ہیں، وہ بھی خوشی سے چہچہاتے ہوئے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں. لیکن جو تمہارے یہاں کے مولوی ہیں، وہ اب پہلے کی طرح ان کی جو ہے آواز میں، ان کے واز میں، ان کی باتوں میں اب وہ جوش، اب وہ ولولہ اور اب وہ تاثیر نہیں رہی ہے. مولوی ممبر پر بیٹھ کر جو ہے نا، لوگوں کے دل جو ہے وہ اب دین، آزادی اور جہاد کے لیے پہلے کی طرح نہیں اب جو ہے گرما سکتے. ان کے اندر پہلے جیسی تڑپ پیدا نہیں کر سکتے، پہلے جیسا جوش اور ولولہ پیدا نہیں کر سکتے. جس طرح کے جیسے ایک موسیقی کا آلہ ہو تو اس کے جو تار ہیں انہیں جب تک کہ اچھی طرح کسا نہ جائے اور وہ تھوڑے بہت بھی اگر ڈھیلے رہ جائیں تو ان میں بھی جو ہے ایک خاص اور اچھا سر اور موسیقیت نہیں
رہتی. تو اسی طرح آج کل کے مولویوں کی باتوں میں بھی پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی ہے. وہ خود بھی جو ہے وہ پہلے جیسا عشق حقیقی نہیں رکھتے ہیں. تو اب تو ایسا درویش جو ہے وہ میری قوم کو بہت عرصے سے نہیں ملا. اور یعنی کہ جس کی باتوں سے، جس کے صبح کے ذکر سے اور جس کے فریادوں سے، جس کی باتوں سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پہلے جیسا جذبہ جہاد اور آزادی کی تڑپ پیدا ہو اور ان کے دل جو ہے وہ بیدار ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا. اور باقی اب ہم نوٹس دیکھتے ہیں. یہ مکمل نوٹس ہیں، اور یہ وادی الاولاب کا تعارف اور پس منظر ضرور پڑھیے گا. اور اس کے علاوہ مرکزی خیال، اور پھر یہ اشعار کی تشریح ہے. اچھی طرح سے یہاں سے آپ نے نوٹس دیکھنے ہیں، اور جو ساتھ ساتھ آپ کو سوال جواب دیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے آپ نے. اب یہاں پر آپ کے سامنے جو یہ پابند نظم اور نظم کی تعریف، یہ سب آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد یہ جتنے بھی سوال جواب ہیں، تفہیم اشعار وغیرہ جتنا بھی یہ آپ کو دیا گیا ہے نوٹس میں، یہ سب آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لینے ہیں. اور ان اشعار میں جو جو بھی صنعتیں استعمال ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی لازمی آپ نے یاد کرنے ہیں. تو چلیے، ہمارے نوٹس مکمل ہوئے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.